وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہم نے حسب وعدہ اپنا مطالعہ شیخین اور ثقلین کے مابین کے مفاضلے کے حوالے سے آج آغاز کر دیا ہے. چونکہ ذوالفقار شاہ صاحب نہیں ہمت کر پائے آگے بڑھنے کی اور آگے نہیں آئے، بار بار اصرار، اور ہم نے امان بھی لکھ کر دی، اور وہ اپنی وہ پرانی عزت پر اڑے ہوئے ہیں. نہ تو وہ بات کرتے ہیں، نہ جانے لاہور کے کس کونے میں وہ چھپ کر بیٹھے ہیں، وہ نہیں آئے. تاہم ہم نے 23 کی رات کو جو 11 بجے بیان جاری کیا تھا، 12 بجے، تو اس وقت ہم اس کے وعدے کے مطابق آج ہم آپ سے مخاطب ہیں. تو ہم نے جو مطالعہ پیش کرنا ہے وہ اصول قرآن کے مطابق کرنا ہے، اور اصول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. چونکہ بنیادی عظمتیں ایمان کی پہلی اکائیاں ہیں، ہم وہاں سے شروع کریں گے. اور ہمارے عنوان کا جو سرنامہ ہے، مضمون ہے، وہ جو مفاضلے میں گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور اسی پر جو مناظرہ طے تھا کہ ثقلین اور شیخین کے مابین جو ہے، یعنی اہل بیت اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے مابین مفاضلہ ہے. شاہ صاحب کی ضد تھی کہ وہ ہے، اور ان کی قطعیت ثابت ہے، ان کی افضلیت کی اہل بیت پر فلاں فلاں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے جو مطالعہ پیش کرنا ہے وہ ذرا اس سے ہٹ کر ہے. ہمارا سبجیکٹ ہے، عنوان ہے کہ شیخین علیہم الرضوان اور ثقلین یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مابین مفاضلہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اور وحی الہی کا صاف انکار ہے، اور رسالت کے ارشادات کا صاف انکار ہے. اور سب سے اگر کوئی جعلی تصور دین ہے تو یہ مفاضلہ ہے جو ہمارے موصوف لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصل نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول کے مطابق آپ سے گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اے لوگوں، جس وقت تمہارے درمیان کوئی تنازع پیدا شروع ہو جائے تو اس کو لوٹاؤ اللہ کے احکام، اللہ کے فرامین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے اور آخرت پر یقین رکھتے ہو. یعنی صاحبان ایمان کے لیے ایمان میں بطور شرط ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے احکام اور فرامین کا احترام کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا احترام کریں. تو یہ پہلا اصول ہے. اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے نہ تو مد مقابل ہیں اور نہ
وہ یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم ان پر وہی اعتقاد رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول پر رکھتے ہیں۔ تاہم چونکہ ہمارا عنوان جو تھا وہ نصوص کے اعتبار سے تھا مناظرے کا، کہ نصوص قرآن میں میرا موقف یہ تھا کہ کوئی مفاضلے کا ذکر تک نہیں، اور شاہ صاحب یہ تھا کہ جناب مفاضلہ ہے، ثابت کروں گا، فلاں ہے فلاں ہے، جو ان کی عادت ہوتی ہے کہ مولویوں کی۔ تو الحمدللہ ہم اصولی بنیادوں پر اصول قرآن کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، تو گویا ہم اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مفاضلے کی بابت پوچھیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفاضلہ کیا ہے شیخین اور ثقلین کے مابین، تو پھر ہم بسر و چشم تسلیم کریں گے۔ اگر نہیں کیا تو فریق مخالف یا اس طرح کا مذہب رکھنے والوں کو توبہ کرنی ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ تحریف قرآن کے مرتکب ہو رہے ہیں، قرآن کی معنوی تحریف کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اللہ سے بھی ان کی بغاوت ہے، رسول سے بھی ان کی بغاوت ہے۔ تو اس لیے میں امت کے سادہ لوگوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی پیروی سے بچ جاؤ، عافیت اسی میں ہے، اللہ کے دامن رحمت میں آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عافیت میں آ جاؤ۔ تو ہم نے جو سب سے پہلے آیات قرآن کریم پیش کی جاتی ہیں مفاضلے کی صورت میں، ان کا جائزہ لینا ہے، اور اس جائزے کے بعد ہم نے اس پر جو تبصرہ کیا گیا ہے، جو انتخاب کیا گیا ہے معانی اور معارف کا اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ پیش کرنا ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو مفاضلے کا ڈھونگ رچایا گیا صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کو پس منظر میں رکھ کر رکھنے کی ایک جعلی سازش تیار کی گئی، اس پر ہم الگ انتہاد پر الگ الگ گفتگو کریں گے کہ یہ اللہ کی وحی کا انکار ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے، رسول اللہ کی رسالت کا براہ راست انکار ہے، فرامین رسالت کا انکار ہے، یہ الگ عنوان ہے، اور پھر چونکہ یہ جعلی مفاضلہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصل نہیں، یہ الگ سے عنوان ہے، اور یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، یہ الگ سے عنوان ہے۔ ان عنوانات پر ہم بالترتیب ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ ابتداء ہماری گفتگو کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ تدریجاً تقریباً 25 سے 26 گھنٹے ہوگا، تو ہم آہستہ آہستہ حسب ضرورت اور اہل علم کو دعوت خلوص دیتے ہیں کہ جہاں کہیں ہماری گفتگو میں ثقب محسوس کریں تو علم اور دلیل کی بنیاد پر معاوضات دینے کا آپ کو حق ہے، لیکن وہ علم اور دلیل مصدقہ ہو، راہ جاتے ہوئے پکڑ دکڑ نہ ہو۔ بہرحال ہم نے جو اصول دیا تھا وہ قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی تفسیر جو ہے اس کی بھی دو اعتبارات ہیں۔ ایک اعتبار ہے تفسیر بالمعصور، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اصحاب رسول علیہ الرضوان سے منقول ہے وغیرہ، اور اس کی سند اور اس کی صحت، تو وہ دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ اور دوسری تفسیر ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے جو ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصاً روکا ہے اور اس پر وعید بیان فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کئی طرق سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال فی القرآن بالرأی فلیتمبأ مقعدہ من النار، جس نے اپنی رائے سے کچھ قرآن میں کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو اس لیے ہم نے ابتداء تفاسیر بالمعصور کا انتخاب کیا ہے، بالرائے کو قبول نہیں کیا اس مفاضلے میں، کیونکہ معاملہ حساس ہے اور اس کی تصدیق بھی حساس ہونی چاہیے اور بھرپور طریقے سے مبرہن ہونی چاہیے وغیرہ۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بالرائے تفسیر کر کے حق تک بھی پہنچتا ہے پھر بھی اس نے خطا کی ہے۔ تو تفسیر بالمعصور جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اگر کسی کی دامن میں تفسیر بالمعصور کی روایات سے استنادی حیثیت کی صحت کے اعتبار سے اگر
ہمارے معارضے کے لیے کوئی دلیل ہو تو ہم بحمد اللہ تعالیٰ بسر و چشم تسلیم کریں گے اور اپنی گفتگو سے رجوع کریں گے یا اس کا علمی رد دیں گے دلیل کی بنیاد پر۔ تاہم پاکستان کے اندر جو تفاسیر بالمعصور مجھے میسر آئیں بحمد اللہ تعالیٰ وہ میں نے سب جمع کی ہیں۔ اب جو اگر کوئی رہ گئی ہیں تو میں الحمدللہ اس کو مصر سے بھی منگوا رہا ہوں، مدینہ ام القریٰ سے بھی منگوا رہا ہوں، مدینہ طیبہ کی یونیورسٹی سے بھی منگوا رہا ہوں، ام القریٰ یونیورسٹی جو ہے ادھر سے بھی منگوا رہا ہوں۔ جہاں کہیں بھی اہل سنت کے ٹائٹل پر جو تفسیر بالمعصور کا اہتمام کیا گیا ہے وہ تفسیریں میں منگوا رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ وہ میں مطالعہ پیش کروں اور اہل علم، اہل عرفان، اہل ایمان جو ہیں اس مطالعہ کو غور سے سنیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ تو میں چاہوں گا کہ جہاں کہیں بھی میری اصلاح ضروری ہو، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اصلاحی پہلو کو اصلاح کی نیت سے وہ مجھ پر نقد کر سکتے ہیں اور ان کا علمی حق ہے۔ تو بہرحال ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت کریمہ سورہ لیل کی پیش کی جاتی ہیں اس مفاضلے کے کنٹیسٹ میں، ان آیات کا میں سادہ ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ سورہ جو ہے یہ 9ویں سورت ہے نزول کے اعتبار سے، اور 4 سنہ نبوی سے پہلے اس کا نزول ہے، اور اس کے نزول کے اعتبار سے کئی اعتبارات ہیں، لیکن جو اس وقت موضوع سخن نزول ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل پر یہ پیش کرتے ہیں، تو اس کی صورتحال کا بھی میں جائزہ انشاءاللہ علمی بنیادوں پر، تحقیقی بنیادوں پر پیش کروں گا۔ تاہم اس کا جو سادہ مفہوم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، یہ قسمیں یاد فرما کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے پوری انسانیت کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، اے لوگوں تمہاری سرگرمیاں، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی، جس کے زندگی کی حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تصدیق، حقائق دینیہ کی تصدیق پر ہے، اور اس نے خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، انفاق کیا ہے اور حق کی تصدیق کی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے یہ آسان کر دی ہے، جنت آسان کر دی ہے، اپنی رضا اور قرب آسان کر دیا ہے، اور جس نے مطلب لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی ہے یا حق کی تصدیق کی ہے وغیرہ۔ پھر اما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی، جس نے بخل کیا، حق کو جھٹلایا، اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کوئی شخص اگر مال دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے تو وہ مال اس کو بے نیاز نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے معاملے سے۔ ان علینا للہدی، ہدایت تو ہمارے دست قدرت میں ہے، وان لنا للآخرۃ والأولی، اور آخرت کی بادشاہی بھی ہمارا ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آخرت کے فیصلہ کن اتھارٹی ہیں۔ فانذرتکم نارا تلظی، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑکنے والی ہے، لپٹے دینے والی ہے، شعلہ زن آگ، لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں اور کوئی نہیں جلے گا، وہی جلے گا جو کائنات کا سب سے بدترین بدبخت ہے، سب سے بدترین بدبخت۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس آگ سے اس کو بچا لیا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جس نے اپنا مال پاکیزگی کے لیے دیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ کسی احسان کا بدلہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، لابتغاء وجہ رب الاعلیٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا منظرنامہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کے طرز تکلم نے، اسلوب کلام الہی نے، سباق و سیاق نے، ربط کلام الہی کی حقیقتوں نے ایک ضابطہ دے دیا ہے پوری انسانیت کو، اور اس میں ان رویوں کا تصور دے دیا ہے۔ جس نے مثبت رویوں پر اپنا کردار دیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا اعلان کیا ہے، اور جس نے منفی رویوں کو پیش کیا
یا اظہار کیا تو پھر اس کے لیے جہنم کا مواخذہ ہے۔ یہ قاعدہ قدرت ہے۔ اب اس پر اہل علم جو ہے وہ اپنی مغز ماری کرنے لگ گئے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت نازل ہوئی جی، اور ان کے علاوہ کوئی شخص اس کا معنی نہیں بن سکتا، تو لہذا اس کو اتقائیت ملی، اور جو اتقا ہے وہ اکرم ہوتا ہے، جو اکرم ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ اس طرح کا انہوں نے ڈرامہ رچایا جس کا نص قرآن سے، منشاء الہی سے، مزاج رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتقائیت کا پورا تصور ہم پیش کریں گے، پہلے بالمعصور اپنا تفاسیر سے، پھر آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں نے 150 کے قریب تفسیریں دیکھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ ہر تفسیر کا مدعا اور مقصد میں آپ کو عرض کروں گا، اور جہاں آپ کو اطمینان ہو دلیل کی عظمت میں، میری بنیاد پر نہیں، اللہ کی اس سچائی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر جب آپ کو یقین آ جائے تو پھر وہیں ٹھہر جانا۔ یہ ملا اعظم کے تراشے ہوئے دین کو تھوک دینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیات میں نے پیش کی ہیں، اس میں کسی کو نومینیٹ نہیں کیا گیا کہ فلاں شخص اس سے مراد ہے جس سے دلالت اس کی قطعی ہوتی۔ ایک نظام دیا ہے، ایک اجتماعی نظم بیان کیا ہے، اور پوری انسانیت کو مخاطب ہو کر دو رویوں سے، جس طرح قرآن پاک میں ہے نا جی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ قاعدہ ہے کہ ہم نے فطرت انسان میں دو چیزیں ودیت کر دی ہیں، الہام کر دی ہیں، تقویٰ بھی اور فجور بھی۔ تو پھر فرمایا قد افلح من زکاها، کامیاب تو ہوئی ہے جس نے تزکیہ اختیار کیا، پاک کیزگی اختیار کی، وقد خاب من دساها، اور جس نے دوسرا راستہ اختیار کیا غلط تو وہ خیب الخاسر ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، یہ کسی کی اسپیشلائٹی اس کے اندر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف قانون قدرت کا ایک عامیانہ اصول ہے، اور اس اصول کو غلط استعمال کرنا یہ جہالت ہے اور زیادتی ہے۔ تاہم آئیے اب ہم سب سے پہلے وہ حقیقت پیش کریں گے جس کا انکار کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلے تو نظم نص ربط کلام الہی میں ایسی کوئی دلالت نہیں کہ اللہ نے ان آیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اہل بیت کا مفاضلہ کیا ہے۔ کوئی نصی دلالت ایک حرف بھی نہیں، بلکہ میں پورے وثوق سے اللہ کے فضل و احسان سے یہ کہہ رہا ہوں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کائنات کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک حرف بھی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس مفاضلے کے کنٹیسٹ میں بطور نص نازل فرمایا ہو۔ دو حقیقتوں کو سامنے رکھا، یعنی ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام اور شیخین علیہ الرضوان کو سامنے رکھ کر قدرت نے پورے کلام الہی میں ایک حرف بھی نازل نہیں فرمایا جو اس تصور میں ہو کہ اس سے دو حقیقتوں کا مفاضلہ کر کے کسی کو افضل قرار دیا اور کسی کو مفضول قرار دیا۔ ایسا کہیں نہیں۔ جو مفاضلہ کا تصور دیتا ہے وہ کائنات کا بدترین جھوٹا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ لوگ ڈراتے ہیں فلاں شخص نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اتنا بڑا وہ عالم ہے، فاضل ہے، مفسر ہے۔ بھئی کسی علاں فلاں پر قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے اس کا انگ انگ کھول کے بیان کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر وہ شان والا ذکر عطا نازل فرمایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم حکم دیتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ ان کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو، ایک ایک حرف کو، اس کی حقیقت کو، اس کی اسرار کو کھول کر بیان کرو۔ ما نزل الیہم، جو کچھ بھی نازل ہوا، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوی منصبی عظمت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ ایک حرف بھی ایسا نہیں جو حضور نے چھپا کر رکھا ہو۔ بہرحال جس طرح پورے قرآن میں ایک حرف ایسا نہیں ہے، رسول رحمت پر جب پورا قرآن نازل ہوا، آپ نے پورا قرآن نبوت کی زبان سے بیان فرمایا، اور فرمانے کے بعد آپ کی پوری حیات عصمت میں آپ کو ایک حرف نہیں ملے گا۔ یہ فقیر چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہے۔ زبان رسالت سے نکلنا تو دور کی بات ہے، سرزد بھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حقیقتوں کو سامنے رکھا ہو،
یعنی ثقلین اہل بیت علیہ السلام اور شیخین کو سامنے رکھ کر مفاضلہ کیا ہو، ایسا روئے زمین کے کسی بھی علم کے ذخیرے میں ایسا ایک حرف بھی نبوت کی زبان سے کوئی ثابت صحیح سند کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ یہ فقیر پورے اعتماد سے کہہ رہا ہے۔ یہ جوڑ توڑ بعد میں ہوئی ہے، جب سے یہ ڈرامہ شیعہ اور سنی کا شروع ہوا ہے۔ تو تحقیق جو ہوتی ہے وہ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، وہ مسلمان ہوتی ہے۔ اور تحقیق شخصیات پر اعتماد نہیں کرتی، تحقیق ہمیشہ دلیل کی عظمت پر اعتماد کرتی ہے۔ تو میں محقق علماء سے عرض کروں گا کہ تحقیق کو مذہب کے تصور میں کبھی نہ پیش کیجیے گا، کیونکہ مذہب اکثر حجرے کی تراش خراش ہے، حجرہ ساز ہیں، الا ماشاء اللہ۔ بہرحال اس پر تو انشاءاللہ وقت ملنے پر گفتگو کروں گا۔ تاہم آتے ہیں ہم تفسیر بالمعصور کے تصور میں۔ تفسیر بالمعصور جو ہے اس کے اندر سند بھی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آیت کا کیا معنی متعین فرمایا ہے، اور جو رسول جہاں وضاحت فرما دیں پھر باقی وضاحتوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہتی، اس کے مخالف ہی نہیں آ سکتی۔ بہرحال ہم انشاءاللہ العزیز یہ اس کا آغاز کر رہے ہیں اس صورت کے آغاز کے حوالے سے، اور اس پر سب سے پہلے ہم نبوی تفسیر پیش کریں گے۔ یہ تفسیر جامع البیان ہے، تفسیر طبری اس کو کہتے ہیں، اور 310 ہجری ابن جریر محمد بن جریر الطبری کا وصال ہے، اور 224 ہجری ان کی ولادت ہے۔ گویا تیسری صدی ہجری کا سب سے پہلا مفسر جس نے اس تصور میں تفسیر کو ترتیب دیا ہے، اور یہ وہ تفسیر ہے جس کو تمام مفسرین نے اپنا بنیادی مصدر اور ماخذ علمی مانا ہے۔ تمام مفسرین، کوئی تفسیر اس کے حوالے سے خالی نہیں ہے۔ جس کا تعلق تفسیر بالمعصور سے ہے، مثلا یہ میرے سامنے سمرقندی پڑی ہے، یہ میرے سامنے جناب اللہ المحیط پڑی الوسیط پڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے سامنے یہ تفسیر ابن کثیر پڑی ہے، جتنی بھی تفاسیر بالمعصور پڑی ہوئی ہیں اس میں، اور تفسیر بالمعصور جو ہے در منصور، یہ ساری تفسیریں انہوں نے انہی کو کوڈ کیا ہے، ذاتی طور پر کوئی رائے نہیں دی۔ تاہم جب یہ طے ہے کہ تفسیر وہی قابل قبول ہے جو زبان رسالت نے بیان فرمائی، تو ہم وہ پیش کر رہے ہیں تفسیر طبری۔ یہی صورت لیل جو ہے اس کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو کس تصور میں بیان کیا، پہلے ہم اس روایت کی سند پر گفتگو کریں گے، سند بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہم وہ تفسیر پیش کریں گے۔ حدثني الحسین بن سلمہ بن ابی کبشہ قال حدثنا عبد الملک بن عمر قال حدثنا عباد بن راشد عن قتادہ قال حدثني خلید العصری عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سند تھی، اور اس کی سند کی صالح ہونے پر، صحت پر دلائل دیے گئے نیچے اس کی تخریج کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم غربت فیہ شمسہ الا وبجنبیہا ملکان ینادیان یسمعہ خلق اللہ کلہم الا الثقلین۔ یہ بات بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت ابو الدرداء جو ہیں اس کے راوی ہیں، یہ متصل اور صحیح سند ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ دن جس دن سورج غروب ہوتا ہے، یعنی سورج کی گردش جاری رہتی ہے، کوئی ایسا دن نہیں کہ سورج غروب ہوا ہو، کائنات کا نظام چل رہا ہو، تو کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں کہ اس سورج کے غروب کے وقت دو فرشتے جو ہیں یہ آس پاس کھڑے ہیں ان کے دونوں پہلوؤں پر، اور کہہ کیا رہے ہیں، ینادیان، وہ ندا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ رسول تفسیر کر رہے ہیں سورہ شمس کی آیات کی۔ اب اس سے بڑی کوئی تفسیر ہو سکتی ہے؟ لوگ تو راضی کو اتھارٹی مان لیتے ہیں۔ ہاں جی، ادھر آئیں جدھر رسول کھڑے ہیں۔ راضی 600 سال بعد آنکھ کھولتے ہیں، اپنی مخمصہ انداز بات میں وہ بات کرتا ہے۔
وہ زیادہ محترم ہے یہ رسول جس پر قرآن نازل ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یسمع کلام خلق اللہ کلہ الا الثقلین، ان دو فرشتوں کی، نوری فرشتوں کی دعا جو ندا ہے وہ خدا کی ساری کائنات سنتی ہے، مگر ثقلین جو ہیں یہ نہیں سن سکتے، یعنی انسان اور جن. کیا کہتے ہیں؟ اللہم منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں تیرے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کو اس کا خلف عطا کر دے، اتنا عطا کر دے کہ اس کا دامن طلب اور بھر دے، وہ اور دینے میں استعداد پیدا ہو جائے اس کے اندر. پروردگار عالم اسے اور عطا کر دے. وآتی ممسکن طلفا، اور جو نہیں دیتا بخیل ہوتا ہے، اس کو جس طرح وہ روک کے رکھتا ہے لوگوں سے دینے کے لیے، خرچ نہیں کرتا، تو بھی اس سے یہ نعمتیں دنیا جو ہیں یہ روک لے. یہ ہے اس حدیث کا مقام، یہ حدیث کا یہ مضمون. اور پھر فرمایا یہ مرفوع حدیث، وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ، اللہ نے اس بارے میں قرآن نازل فرمایا. یہ رسول فرما رہے ہیں، یہ رسول کی دی ہوئی تفسیر ہے، کسی مفسر کا دیا ہوا خیال نہیں جو مولویوں نے حجروں میں بیٹھ کر مذہب تراشے ہیں. وہ رسول فرماتے ہیں کہ قرآن اس ٹائٹل پر، اس عنوان پر، اور قرآن کے بیان کردہ عمومی قاعدے کی عظمت میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ وضاحت بیان فرمائی. اور پھر فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْقُرْآنِ، اس بارے میں قرآن پھر نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بس جس نے بھی عطا کیا، یعنی خیرات کی، انفاق کیا، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کی، ان کی ضرورتوں کو مہیا کیا، اور تقوی اختیار کیا، اور حق کو قبول کر کے اس کی سچائی پر یقین کیا، تصدیق کی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں، عظمت عطا کر دیتے ہیں، اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، اس نے راہ خدا میں کچھ نہیں دیا، مخلوق خدا پر رحم نہیں کیا، وَاسْتَغْنَىٰ بے پرواہی اختیار کی، كَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اس نے تکذیب کی ہے حسنہ کی، جنت کی، لا الہ الا اللہ کی تکذیب کی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ہم تنگی کی طرف اس کے لیے تنگی آسانی کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے. تو یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اس بیان پر بیان فرمائی ہے، اور معنی آیت کا تعین کر دیا ہے کہ یہ قاعدہ عامہ ہے، اس میں کسی ایک فرد کے لیے کوئی ایسی تخصیص نہیں کہ فلاں شخص ہی کے لیے یہ نازل ہوئی ہے. ہاں، جن لوگوں نے خیر خیرات کی ہے، مثلا اہل بیت علیہ السلام انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے آگے ہیں، اہل بیت سے آگے کوئی نہیں ہے، اور اتنا دیا ہے کہ ہند سے خاموش ہیں. ٹھیک ہے، ان مولویوں سے تو حضرت خدیجہ کا مال نہیں گنا جا سکتا، ان کی گنتیوں کی ہند سے ختم ہو جائے گئے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالی علیہا کا مال جو ہے نا وہ اعداد و شمار سے باہر ہے، اور اس کے گواہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تو جس نے بھی اللہ کے اس فرمان کی عنوان کی عظمت میں کچھ پیش کیا ہے، وہ ان آیتوں کا محل ہے اور معنی اور مصداق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر پیش تھے، ان کا بھی وہ بھی فرد معنی ہے. اب ان مانوی افراد کے اندر کہیں بھی قدرت نے کوئی مفاضلہ نہیں کیا نظم نسق کے اندر. اچھا، تو رسول کی تصدیق آ گئی کہ یہ قاعدہ عامہ ہے. اب میں رسول کی مانوں یا ذوالفقار شاہ کی بڑھ کو مانوں، جس کو انسانوں کی طرح بولنا ہی نہیں آتا، سمجھا کہ وہ کسی بل میں جا کر گھس کر بیٹھ کر ہر 2 منٹ بعد 2-4 سطروں کا جناب میسج کر دیتے ہیں کہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں. بھئی تو لاہور میں بیٹھا ہے تو ادھر کیوں نہیں آتا جہاں وقت تھا؟ آج تو کتنے دن ہو گئے آپ نہیں آئے. بہرحال یہ تھی وہ تصدیق جو زبان نبوت نے بیان فرما دی ہے ان آیات کی. اب میں 11 وہ روایات پیش کر رہا ہوں جس کی صحت پر اتفاق ہے صحیح ہیں ان کا. ان میں سے ایک پیش کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت، اور اس کے راوی کون ہے؟ مولا کائنات، اور اس کی سند بھی بالکل 100% صحیح ہے. اب اگر کوئی
اسناد کی صحت پر مجھ سے دلیل مانگے تو بحمد اللہ تعالیٰ میں پابند ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے. اور متفق علیہ جو حدیث ہوتی ہے وہ سب کے نزدیک صحیح ہوتی ہے. اب اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور حضرت مولا کائنات علیہ السلام جو ہیں یہ اس کے راوی ہیں. اور پیچھے یہ اس حدیث کا جو ہے سند جو ہے حدثنی واصل بن عبد الاعلی و ابو قریب قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی بن ابی طالب قال کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. فنکت الارض، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ساتھ زمین کو یوں یوں کرید رہے تھے. ثم رفع رأسہ، پھر حضور نے سر اٹھایا. فقال ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من الجنۃ ومقعدہ من النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر وہ شخص جس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے اس کا انجام لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ افلا نتکلوا، کیا ہم اس بات پر ہی نہ بھروسہ کر لیں، رک جائیں؟ جب طے شدہ معاملہ ہو چکا ہے تو پھر ہم کوئی معاملہ نہیں کرتے، بس اس کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں. جب ہمارا وقت ہے جدھر وہ ڈالنا چاہتا ہے ڈال دے. تو آپ رسول نے فرمایا قال لا، ایسا نہ کرو، میں دین فطرت لے کر آیا ہوں، ملا کا دین نہیں لے کر آیا. اعملوا فکل میسر، لوگوں تمہیں عمل کے لیے وجود ملا ہے، کردار دینے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا ہے. ہر اس شخص کے لیے وہی آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کر دیا گیا ہے. ثم قرأ فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زبان سے ان آیتوں کی یہاں اس اعتبار سے تشریح تعبیر فرمائی. اب حضور کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ بیان کر دیں جو کچھ بھی نازل ہوگا. تو اللہ کے رسول نے رسالت کی زبان سے ان آیات کا مضمون بھی بتا دیا، مفہوم بھی، محل کلام بھی، اور مقصود بھی بیان کر دیا. اب یہ مولوی صاحبان کو کہاں سے خواب آ گیا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ نے مفاضلہ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آئیے اس پر تو تقریباً 11 اور طرق سے یہ حدیث جو ہے نا مروی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں آپ کو بتا دوں. تاہم 11 طرق سے یہ مروی ہے اور بڑے مضبوط راوی ہیں، مضبوط اسناد ہیں. اب جہاں سے ان مولوی صاحبان کو خارش ہوئی اور انہوں نے اہل بیت کی مفضولیت پر ضد ٹھان لی عمومی دین والوں نے، وہ ضد یہ ہے، یہ ایک حدیث آئی ہے حدثنی محمد بن ابراہیم الانماتی قال حدثنا ہادو بن معروف قال حدثنا بشر بن سبی قال ثنا مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله عن ابيه قال نزلت هذه الآية في ابي بکر وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. یہ تفسیر طبری میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت مصعب بن ثابت جو ہیں وہ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، یا ان کی شان میں، یا ان کے کردار کی عظمت میں نازل ہوئی. آئیے سب سے پہلے ہم اس کی سند پیش کرتے ہیں. اس کی سند میں ایک راوی ہے مصعب بن ثابت. یہ تمام محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، ٹھیک. اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت زبیر بن عوام کا پڑ پوتا ہے، حضرت عبداللہ کا پوتا ہے، عبداللہ بن زبیر کا. حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ میں پیدا ہوئے اور یہ صورت نازل ہو چکی تھی کب؟ 4 سن نبوی سے پہلے. کیونکہ 5 سن نبوی کو ہجرت ہوئی، حبشہ ہوئی ہے پہلی ہجرت، پھر 7 کو ہجرت ہوئی ہے. تاہم اب صورتحال یہ ہے کہ جب نازل ہو رہی تھی تو نزول آیت کے وقت
جو صحابہ موجود تھے، اللہ کا رسول موجود تھا، خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کسی بھی شخص نے اس بات کی گواہی نہیں دی کہ وہ اس ٹائٹل پر نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، یہ میرے پاس الاتقان ہے علامہ سیوطی کی فی علوم القرآن، اس میں یہ ضابطہ لکھا گیا ہے کہ لا يحل القول فی اسباب النزول الا بالروایت والسماع ممن شاہدوا التنزیل ووقفوا علی الاسباب وبحثوا عن علمها۔ اللہ اکبر، یہ قانون ہے اصول تفسیر کا کہ کائنات کا کوئی شخص اس وقت تک کسی آیت کے نزول کو بیان نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نزول آیت کے وقت محل نزول پر عینی شاہد نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ تو میں روئے زمین کی بریلویت سے گزارش کرتا ہوں، اگر کسی میں دم خم ہے تو ایک بندہ ہی ایسا پیش کر دیں جو اس وقت موجود تھا۔ اب آئیے، یہ جو راوی ہے عبداللہ اپنا مصعب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کب پیدا ہوا؟ مدینے میں پیدا ہوتے ہیں عبداللہ بن زبیر، پہلا بچہ ہے جو مدینے میں پیدا ہوا، جس پر یہود نے پہلے وہ لگایا ہوا تھا تالا کہ نہ مسلمانوں کو مدینے کا بخار اس قدر میں ڈال کر گیا ہے کہ ان کی اولادیں نہیں ہوتی، تو اللہ نے یہ پھول جو ہے اس وقت اس کو شگوفہ سے نکالا، تو یہودیوں کا منہ کھٹا ہوا، کالا ہوا۔ اب یہ 1 یا 2 ہجری کو پیدا ہوئے، پھر یہ بڑے ہوئے ہوں گے 18 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں، پھر ان کی شادی ہوئی ہوگی، پھر اس شادی میں سے نہ جانے عامر بن عبداللہ کب پیدا ہوئے ہیں، اور عامر بن عبداللہ سے اس کا بیٹا مصعب بن ثابت یہ روایت کر رہا ہے۔ یہ 4 پیڑھیاں بنتی ہیں، اور ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو وقوع نزول آیات کا عینی شاہد ہو، کسی کے پاس کوئی علمی شہادت نہیں ہے۔ یہ گھریلو باتیں ہیں جو مولوی کرتے ہیں اور گھڑ کر کرتے ہیں، جس کی کوئی دینی وقت نہیں ہے اور شرعی دلیل کے طور پر اسے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے اندر 2 سقم ہیں، ایک تو یہ ضعیف ہے روایت، اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقوع کے ساتھ اس کو منسلک کیا جا رہا ہے اس وقوع کا کوئی بندہ عینی شاہد ہی نہیں ہے۔ تو قانون یہ تھا کہ جب تک عینی شاہد نہ ہو تو اس وقت تک وہ روایت نہیں کر سکتا۔ ہاں، یا یہ ہے کہ اس عینی شاہد سے کوئی بندہ سماع کر کے روایت کو بیان کر سکتا ہے، اور سماع بھی ثابت صحیح سند کے ساتھ ہو، ممن شاہدوا، ٹھیک ہے نا، الا بالروایت والسماع ممن شاہدوا، اس میں سے جس نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو آئیے میں ذوالفقار شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ ایک عینی شاہد تو پیش کر دیں صحیح سند کے ساتھ۔ آپ کا اور میرا مفاضلہ، آپ کا اور میرا جو مناظرہ طے تھا اس میں ایک بندہ تو بیان کر دیں۔ تو پھر جب آپ کے پاس وٹنس نہیں، آئی وٹنس نہ ہو، تو FIR جو ہے منہ پر دے ماری جاتی ہے، سپورٹنگ وٹنس نہ ہو تو 82 دفعہ لگ جاتا ہے۔ آپ لوگوں پر تو یہ دفعات لگنی چاہیے، اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ پھر کہتے ہو کہ جناب والا میں سخت کلامی کرتا ہوں، کیا کروں؟ آپ خیانتیں کرتے رہیں اور حرم نبوت کی حرمت کو پامال کرتے رہیں اور ترازو دیتے رہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور دوسری طرف خود حرم نبوت میں گھس گئے ہو اور ترازو لے کر گھس گئے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ حیا نہیں آتی؟ خدا سے ڈر نہیں آتا؟ تو یہ تھا مطالعہ صرف تفسیر طبری کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جو منظر نامے بیان فرمائے ہیں وہی اولاً حق ہیں، اس کے علاوہ کوئی شے حق نہیں۔ جو ملا نے تراشا ہے، گھر سے بیٹھ کر تراشا ہے، گھر کے لیے ہی تراشا ہے، ٹریڈنگ کرنے کے لیے، صرف مال کمائی کرنے کے لیے تراشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں اسی طرح الحمدللہ تعالی اللہ کے فضل و احسان سے بالاستیعاب جو ہے وہ ایک ایک تفسیر کا جزوی جائزہ پیش کروں گا۔ جب کوئی علمی طاقت مد مقابل آئے گی تو پھر انشاءاللہ فقیر کھل کر، لیکن اس کی ساری تفصیلات میں اپنی اس کتاب میں دے رہا ہوں جس کا ٹائٹل یہی ہے
کہ ثقلین اور شیخین کے مابین مفاضلہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، وحی الہی کی تحریف معنوی ہے، انکار ہے، نبوت کے ارشادات کا انکار ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے وقار کے خلاف ایک گھنونی سازش ہے۔ یہ نبوی دین نہیں ہے، یہ اموی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم وہی تفسیر پیش کر رہے ہیں جو صاحب رسالت نے کی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ Like, comment, and subscribe.